بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور اولاد۔ کراچی ڈوبا تو یہ سوال ابھرا کہ کراچی کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ ایم کیو ایم جو کبھی شہر کی مالک و مختار ہوتی تھی، آج اس کی کوئی سن ہی نہیں رہا، حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں اتحادی ہے، ایک معاہدہ کر چکی ہے، لیکن ان کے وزیروں کی حیثیت ہے کونسلر کی بھی نہیں، وہ بااختیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی میں پنجابی میں کہتے ہیں انہیں ٹرک کی بتی کے نیچے لگا رکھا ہے، نہ گورنری ملی نہ شہر کی ایڈمنسٹریٹو، انہیں جنت کے بجائے کچھ اور مل گیا ہے۔ مرتضی وہاب ٹیلی ویژن پر آئے، بہتا پانی دیکھا، شہر ڈوبتا دیکھا، واپس گئے اور کرونا میں مبتلا ہوئے۔ ایم کیو ایم صرف اور صرف چیخ رہی ہے، بے اختیار ہے۔ اب سارے سٹوکس شرجیل میمن کھیل رہے ہیں اور مصطفیٰ کمال کو للکار رہے ہیں اور ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کس چیز کا؟ شہر کی تباہی کا ذمہ دار۔ فاروق ستار تو تقریباً واپس ہی آ گئے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کمال بھی واپس آ جائیں تو پھر شرجیل میمن ان کے بارے میں کوئی الزام تراشی نہیں کر سکتا۔ اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ فوڈ فار تھاٹ ہے۔ ایم کیو ایم ذرا اپنے آپ کو وسیع کر لے، ایم کیو ایم اپنے اتحاد کو وسیع کر لے، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا یہ بھی سوچ لے۔ مثلا بہت ساری سیٹیں اس طرح نکل آئیں گی کہ اگر ایم کیو ایم پی ایل پی سے اتحاد کر لے اور ساتھ یہ بھی سوچے کہ پورے سندھ میں جی ڈی اے کو بھی ساتھ ملانا ہے، ایک نیا نقشہ ابھرے گا۔ خاص طور پر کراچی کے دونوں بڑے شہروں، بلکہ تینوں بڑے شہروں اور کئی اور حلقوں میں، کراچی اور حیدرآباد سے باہر بھی ایم کیو ایم یا ان کے اتحادی سیٹیں نکالیں گے۔ اچھا، میری ساری گفتگو سے بالکل یہ اثر نہیں لینا کہ میں ایم کیو ایم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ حکومتی اتحاد سے باہر آ جائیں، سوری، یا آپ حکومت سے باہر آ جائیں۔
مجھے نہیں پتا آپ اپنی باتیں کیسے منوائیں گے، آپ کا طرز سیاست کیا ہوگا، میں تشدد کی بات بھی نہیں کر رہا، لیکن جب آپ اپنے حق کے لیے لڑیں گے، سڑکوں پر آئیں گے، تو منظر اور ہوگا۔ ابھی تو آپ نے اور ڈوبنا ہے۔ جو پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں محکمہ موسمیات کی، وہ تو یہی کہتی ہیں آپ نے ڈوبنا ہے۔ ابھی بوسیدہ عمارتوں کو گرنا ہے، ابھی ڈیتھس کی تعداد بڑھنی۔ یہ دن جب کراچی ڈوب رہا ہوگا، ایم کے لیے سوچنے کی بات، سوچنے کا وقت ہوگا۔ لیکن جس دن بارشیں رکی، آپ کے ایکشن کا وقت ہوگا۔ بات یہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایم کے بغیر کوئی اقتدار مکمل نہیں ہوتا، نہ ہوگا۔ اور آئندہ ایم اگر اپنی استعداد بڑھا لے، میں نے بتایا ہے چھوٹے دن کے، تو منظر ہی بدل جائے گا۔ اگلے انتخابات کے بعد ایم ایک بڑی طاقت ہوگی۔ ایم میں بہت زیادہ ذہین لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جناب خالد مقبول صدیقی اگر جماعت کی قیادت پر ہی توجہ دے اور کوئی سرکاری عہدہ نہ لے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ باہر نکلیں، وہ اسلام آباد آئیں، وہ لاہور جائیں، وہ خیبر پختونخوا جائیں، وہ ملک کے کسی حصے میں جائیں، تو ہر ایک کو یہ خیال ہو یہ خالد مقبول۔ آپ میں سے جو میری اس گفتگو پر ریئیکشن دینا چاہیں، وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر 0307 500879 اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ جس کو اختلاف ہو، جس کو موقف دینا ہو، وہ بھی ضرور دے، کیونکہ میں اخبار نویس ہوں، بنیادی طور پر قلم کا مزدور۔ بولتا میں پہلے بھی تھا، اب بھی ہوں، بولتا رہوں گا، لیکن میں کسی کے خلاف نہیں ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ جس طرح سے جو سلوک ہو رہا ہے ان کے، وہ شاید ٹھیک نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے یہ سلوک بھی کسی کو بھگتنا پڑے۔ لیکن میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ فوج کو اقتدار میں شامل کریں، صدر پاکستان کا عہدہ ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف کے پاس ہو۔ موضوعات بہت ہیں، میرا دل بھی بہت کرتا ہے گفتگو کرنے کو، لیکن آج کے لیے اجازت۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ بٹن دبائیں اور پسند کریں، وہ والا کام بھی اگر ممکن ہو تو کر دیں۔ تھینک یو۔